ماضی میں ایسے کئی بغیر پیندے کے آئے ہوئے ہیں جن کا پیندہ ہی نہیں تھا. انہوں نے میرے رب کے کلام پہ اعتراض کیا, قرآن پہ اعتراض کیا. اور تو اور سنو میرے دوستو, رحمت للعالمین محمد مصطفیٰ کی ذات پہ اعتراض کیا, نعوذ باللہ. کئی آئے ایسے. اجی کتنے آئے جی, ہول سیل میں آئے, چلو مان لیتے ہیں, ہول سیل کہہ لیتے ہیں, ہمارا دل بڑا ہے, الیاذ باللہ. آئے ہیں جنہوں نے اعتراض کیا حضور کی ذات گرامی پر, جنہوں نے اعتراض کیا رسول اللہ کی ذات پر. لیکن میں آج آپ سے پوچھتا ہوں, ذرا مجھے ایمانداری سے بتانا, کتنوں کو آپ جانتے ہیں یا کتنوں کو دنیا جانتی ہے؟ کیوں؟ میرے اللہ کا اعلان ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ, اے میرے حبیب میں نے تیرے ذکر کو بلند کر دیا. اور یوں کہا اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ, کوئی آپ کا ذکر کیا مٹائے گا, کوئی آپ کے شان میں کیا گستاخی کرے گا, کوئی آپ کی ذات کو کیا حقیر بتائے گا. ارے مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے اعداء تیرے, نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا. اللہ نے اپنے حبیب و محبوب کا ذکر اتنا بلند کیا کہ جنہوں نے آج تک اعتراض کیے ہیں دنیا ان کو نہیں جانتی ہے, لیکن میرے محمد کو, مصطفیٰ کو صلی اللہ علیہ وسلم پوری دنیا جانتی ہے, پوری دنیا میں پڑھا جاتا ہے, پوری دنیا جانتی ہے. پوچھ لو نا کسی بڑے سے بڑے مخالف سے کہ بھی محمد کون تھے, وہ خود بتائے گا, بھلے ہی اعتراض کرے گا لیکن جانتا تو صحیح. اور اسی سے پوچھا جائے بھائی تیرے اپنی کیٹیگری اور خاندان کے لوگ جو اتیت میں گزرے ہیں, ماضی میں گزرے ہیں, وہ کون کون تھے؟ نہیں وہ تو مجھے نہیں معلوم, ہاں ایک ہی خبیث مجھے معلوم ہے, وہ میں خود ہوں, ایسا کہے گا. تو ہمیشہ ایک کانفیڈنس پیدا رکھو, بنائے رکھو, اتنا اعتماد بنائے رکھو کہ قرآن میرے رب کا کلام ہے, میرے رب کا کلام ہے, میرے رب کا کلام ہے. اور قرآن کو میرے رب نے نازل کیا ہے قلب مصطفیٰ پر صلی اللہ علیہ وسلم. ان ہوا الا وحی یوحا, یہ تو رب کی وحی ہے جو محمد مصطفیٰ کی طرف کی جاتی ہے. لیکن یہاں پر ایک ٹیکنیکل بات سن لیجیے, ضروری ہے, علمی ٹیکنیکل. عقل کی بنیاد پر, آدھار پر اگر کتاب و سنت, کتاب و حدیث, قرآن و حدیث میں فرق کیا جائے تو ہر صاحب عقل پر یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے. یہ جواب ان لوگوں کے لیے جو یہ کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کو لکھا. ایک بات چلتی نا ہمارے برادران وطن بیچارے لا علمی میں کیا کہتے ہیں, محمد صاحب نے کتاب لکھی. نہیں 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 نہیں, عقلیات کی بنیاد پر اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ کے کلام کی بلاغت, جامعیت, فصاحت, اور دوسری طرف حدیث پاک کی جامعیت, فصاحت, بلاغت, دونوں میں اتنا فرق ہے, اتنا فرق ہے کہ دنیا کا ہر صاحب عقل آدمی, ہر منصف مزاج آدمی یہ بات آسانی سے کہہ دے گا کہ یہ دونوں کلام کسی ایک انسان کے نہیں ہو سکتے ہیں. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ دیکھو آپ مجھے جتنے ہفتوں سے سن رہے ہیں, آپ کسی اور کو بھی سنتے ہوں گے, آپ کسی ٹیچر سے پڑھتے ہیں, آپ کسی بھی پریچر, مبلغ کی بات کو سنتے ہیں, اچھی طرح محسوس ہو جاتا ہے کہ بھی 15 سال پہلے بھی, آج بھی, اور آگے جتنی زندگی رہی, ایک خاص لب و لہجہ ہوتا ہے, ہر ایک کا مزاج ہوتا ہے, الفاظ ہوتے ہیں, انشا پردازی ہوتی ہے, لب و لہجہ ہوتا ہے, ہر ایک کا الگ الگ ہوتا ہے. اب اگر قرآن بھی محمد صاحب جیسے برادران وطن کہتے ہیں, اگر قرآن بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اور حدیث بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی, دونوں کو جب ہم علمی طور پر ادب کے میزان میں رکھتے ہیں تو دونوں میں واضح اور بین فرق پیدا ہم کو نظر آتا ہے, واضح فرق نظر آتا ہے. مشرق و مغرب کی طرح, زمین و آسمان کی طرح. کہنا پڑتا ہے کہ حدیث یہ کلام مصطفیٰ ہے, قرآن یہ کلام اللہ ہے.